پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے عام انتخابات 28 جنوری کو ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک بیان میں منظور وسان نے کہا کہ عام انتخابات میں پی پی اور نون لیگ میں مقابلہ سخت ہوگا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف تمام جماعتوں کا اتحاد بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA کا سندھ سے صفایا ہو چکا ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں میں PPP زیادہ سیٹیں لے گی۔ احتساب مخصوص لوگوں کا نہیں، سب کا ہونا چاہیے۔ 22 سال قید میں رہنے والا روسی شہری رہائی کے دن فرار ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کامولجن کالونوف نامی روسی شہری دوہرے قتل، چوری، اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد رکھنے جیسے سنگین جرائم میں ملوث تھا۔ روسی شہری کے جرائم میں ملوث ہونے کے ریکارڈ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ملزم کو پہلی بار مجرموں کو منظم کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی اور اسے 1997 میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2001 میں اسے 22 سال قید کی دوبارہ سزا سنائی گئی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ روسی شہری اپنی رہائی والے دن جیل سے صبح 4 بجے کے قریب غائب ہو گیا، جس کے بعد جیل اہلکاروں کو پتہ چلا کہ ملزم جیل سے فرار ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جس جیل میں موجود تھا وہ ایک مجرموں کے لیے کالونی تھی جہاں مجرموں کو آزادانہ طور پر گھومنے کی سہولت دی گئی تھی۔ روسی حکام کے مطابق کالونی سے 3 دن تک غیر حاضری کو جیل سے فرار نہیں سمجھا جاتا بلکہ راستے سے فرار سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس دوران وہ واپس نہیں آتا تو اس قیدی کو 4 سال تک قید کی سزا کاٹنی پڑ سکتی۔ روسی حکام نے بتایا کہ 22 سال بعد کامولجن کلونوف کو پیرول پر رہا کر کے جبری مشقت کے لیے بھیجا جانے والا تھا، لیکن وہ اپنی رہائی کے دن ہی فرار ہو گیا۔ قومی ایئر لائنز PIA کی ابو دھابی سے لاہور کی پرواز سیالکوٹ ایئرپورٹ پر 2 حادثات میں بال بچ گئی۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق ابو دھابی سے لاہور آنے والی پرواز PK 266 کو لاہور کے خراب موسم کے باعث سیالکوٹ منتقل کیا گیا۔ لاہور کا موسم ٹھیک ہونے کے بعد سیالکوٹ سے ٹیک آف کے وقت جہاز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ ایوی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر طیارے کو زمین پر اتار لیا گیا، تاہم APBLC رجسٹریشن کے طیارے کی دوبارہ لینڈنگ کے دوران 3 ٹائر برسٹ ہو گئے۔ طیارہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر حادثے سے بال بچ گیا اور مسافر بس سے لاہور روانہ ہوئے۔ ترجمان PIA کے مطابق طیارے کو فعال کرنے کے لیے لاہور سے ٹائر سیالکوٹ روانہ کر دیے گئے۔ خیال رہے کہ پہلے سے ہی متعدد طیارے گراؤنڈ ہونے کے بعد قومی ایئر لائن کو ایک اور مشکل کا سامنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل لاہور میں 7 جلسوں کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل مسلم لیگ نون نے لاہور میں 7 جلسوں کے انعقاد کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون لاہور میں جلسوں کے ذریعے لاہوریوں کا خون گرمائے گی۔ جلسوں کے شیڈول کا ٹاسک نون لیگ لاہور کے صدر سیف کھوکھر کو دے دیا گیا۔ جلسوں کے ذریعے عوام کو مسلم لیگ نون کو نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک کیا جائے گا۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور نائب صدر حمزہ شہباز خطاب کریں گے۔ شیڈول کے مطابق مریم نواز کا پہلا جلسہ NA 123 اور NA 124 میں مشترکہ طور پر کیا جائے گا، جو حمزہ شہباز، غزالی سلیم بٹ اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے حلقے میں کیا جائے گا، جبکہ دوسرا جلسہ نواز شریف کے آبائی حلقے NA 125 اور NA 126 میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا تیسرا جلسہ NA 127 اور NA 128 میں ہوگا، جبکہ NA 135 اور NA 136 کا الگ جلسہ کیا جائے گا۔ شہباز شریف، رانا مبشر اقبال اور میاں عمران جاوید کے حلقے میں بھی جلسے ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق کے حلقوں میں بھی جلسہ کیا جائے گا۔ تمام جلسے 1 اکتوبر سے 8 اکتوبر کے درمیان کیے جائیں گے، جبکہ جلسوں کی تاریخوں کا حتمی اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے صدر چودھری پرویز الہی کی اہل خانہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔
जेल ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करने वालों में उनकी अहलिया, बेटे और भतीजी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान अहल खाना ने चौधरी परवेज़ इलाही से खैरियत दरियाफ्त की। साबिक वज़ीर आला पंजाब से अहल खाना की मुलाकात अदालती हुक्म पर करवाई गई। वाज़ेह रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही को कुछ दिन कबल अडियाला जेल से ही रहा किया गया था, ताहम उन्हें फौरी तौर पर एंटी करप्शन हुक्काम ने अपनी हिरासत में लेकर लाहौर हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब को एक मरतबा फिर रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीता था। सवात खवाजा खेला में सियासी इज्तिमा से खिताब में परवेज़ खटक ने कहा कि हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक तरक्की कर गए हैं। 75 साल गुजरने के बावजूद हम वसाइल का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात बेहतर बनाना वफाकी हुकूमत का काम होता है। कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी दीन और कभी नए पाकिस्तान पर धोखा दिया गया। उनका कहना था कि सियासी लीडर इक़्तिदार में आकर मंशूर भूल जाते हैं। हमें हमेशा बेईमान हुक्मरान मिले हैं। इक़्तिदार में रहने वाले अब कौम को किया धोखा देंगे। परवेज़ खटक ने कहा कि अयूब खान के दौर तक हमारे मुल्क ने तरक्की की। भुट्टो के दौर के बाद से अब तक पाकिस्तान ज़वाल की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमदन से ज़्यादा हम सिर्फ सूद दे रहे हैं। आज हमें कर्ज भी सख्त शराइत लगाकर मिल रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। अनवार उल हक काकड़ ने अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क से खुसूसी परवाज़ में बरतानिया पहुंचे। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ के खुसूसी तैयारे ने मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:40 पर लूटन एयरपोर्ट लंदन पर लैंड किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का सिफारती अमले और दीगर शख्सियात ने इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक के बरतानवी मीडिया के साथ मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ होंगे। वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को लंदन से वापस पाकिस्तान रवाना होंगे।